الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع بعدد ما احاط بہ علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے خداوند عالم کی اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ نے کہا کہ روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے لیے ہم نے سب سے پہلا جو اسٹیپ بڑھایا وہ امام علی علیہ السلام کی طرف بڑھایا، اور مولا سے پوچھا کہ مولا متقی کسے کہتے ہیں، کون ہوتے ہیں متقی؟ تو میرے مولا نے ہمیں اتنا اچھے سے بتایا کہ متقی کون ہے، اور پھر ہمارے خطبہ حمام کی طرف، اور اس میں ہم نے بہت زیادہ کوالٹیز کر لی، اور پھر ہم جب پہنچے تھے اس صفت کی طرف جس میں میرے مولا فرماتے ہیں خاشعا قلبہ، تم جب متقیوں کو دیکھو گے تو خاشعا قلبہ، ان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت خشوع اور خضوع رکھتا ہے خدا کے لیے۔ خاشعا قلبہ میں جب ہم آتے ہیں یعنی وہ اللہ سے خوف رکھتے ہیں، خوف، اتنا خوف کہ اس خوف کے عالم میں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جب ہم آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خاشعا قلبہ، اور یہ جو خوف ہوتا ہے اس میں خداوند عالم نے خود کہا یہ جو خوف ہے نا یہ معرفت کے نتیجے میں آتا ہے۔ جب ایک انسان شدید ترین معرفت حاصل کرتا ہے، کوئی مومن بے انتہا معرفت میں آتا ہے، تو پھر اس معرفت کے نتیجے میں خوف آتا ہے، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو معرفت جب نہیں ہوتی تو پھر خوف نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو میرے مولا صفت بتاتے ہیں قانع نفسہ، کہ میرے مولا بتاتے ہیں کہ ان کا نفس جو ہوتا ہے نا وہ قانع ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ خوش ہے، وہ راضی ہے، وہ زیادہ کی طلب نہیں کرتا، وہ زیادہ کے پیچھے دوڑتا نہیں، بھاگتا نہیں ہے، بلکہ جو بھی میرے رب نے اس کو دیا ہے وہ لے لیتا ہے، اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی یہ جتنی بھی چیزیں اس کی طرف بھاگتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے دے دیا تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر میں ہمیشہ ایک حدیث پڑھتی ہوں کہ خداوند عالم سے رسول خدا نے کہا، حضرت جبرائیل ایک دفعہ رسول خدا کے پاس ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جبرائیل اللہ سے پوچھو کہ اللہ کو کون سی چیز جو ہے وہ اس دنیا میں سب سے اچھی لگتی ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو حضرت جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہوں نا اور وہ اس نعمت کا اثر میں اپنے بندے کے اوپر دیکھتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ نعمت جو ہوتی ہے وہ حلال اور جائز ہوتی ہے، اور پھر جب وہ بندہ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ دے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن کبھی جو ہوتے ہیں ہم دنیا دکھاوا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا؟ یہ گناہان کبیرہ میں آتے ہیں، اس کو قناعت نہیں کہتے ہیں۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اور کچھ لوگوں کو اللہ اتنا دیتا ہے وہ لوگ استعمال نہیں کرتے، اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ خداوند عالم سخت نفرت کرتا ہے۔ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں نا تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، دنیا میں فقیروں کی طرح رہے، آخرت میں امیروں کی طرح اس کو حساب دینا پڑے۔ تو یہاں پر قانع یعنی وہی جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صفت آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ منظوراً اکلہ، وہ کم کھاتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نوبرہ اور ایک ہوتا ہے نظر یعنی زے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے کم، کسی چیز کو کم کر دینا، وہ کم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کم کھانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کم کھاتے ہیں، حالانکہ خداوند عالم خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کلوا واشربوا حلالا طیبا، کھاؤ پیو اور حلال اور طیب کھاؤ۔ خداوند عالم قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم جو کھاتے ہو، جو تم کرتے ہو نا، اللہ اس کا محاسبہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ ہم سے ایک حساب لینا نوالے کا تو انسان کبھی بھی
وہ حساب نہ دے سکے. تو خداوند عالم کہتا ہے میں تم سے ایک ایک نوالے کا ایک ایک چیز کا حساب نہیں دیتا، تم کھاؤ پیو، کلو واشربو حلالاً طیباً. طیب میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ اتنا کھاؤ کہ جتنی تمہاری صحت خراب نہ ہو. تو یہاں پر ایک اور قرآن کی آیت جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ محمد میں خداوند عالم آیت نمبر 12 میں کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. بس یاکلون کما تاکل الانعام، وہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. تو کلو واشربو کھانا پینا چاہیے. پھر خداوند عالم کہتے ہیں فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے تو سے وہ کیا کھاتا ہے. تو جو متقی ہوتے ہیں ان کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور حلال اور طیب کھاتے ہیں. طیب یہ اسی میں آتا ہے کہ وہ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ خراب نہ ہو یا وہ کم کھاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کنجوسی کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں، بلکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہ بات کہتی ہے کہ تم لوگ کھانا جو ہے وہ کم کھاؤ کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن جو متقی ہوتے ہیں ان کا ایک ریزن ہوتا ہے کم کھانے کا. سب سے پہلا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہم وہی سمجھتے ہیں کہ جب کم کھاتے ہیں تو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور دوسرا ان کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کھاتا ہے نا، زیادہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے اور نیند آتی ہے. تو کیونکہ متقی سمجھتے ہیں کہ جب ہم زیادہ کھائیں گے تو ہم اللہ کی عبادت سے ہٹ جائیں گے اور ہمارے اوپر سستی آ جائے گی اور ہمارے اوپر غفلت آ جائے گی اور پھر ہم وہ عبادت کو ٹھیک سے نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کم کھاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا، اور پھر میرے مولا کی بھی حدیث ہے، مولا کائنات کی، من اقتصد فی اکلہ کثرت صحتہ وصلحت فکرتہ. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کھانے کو نارمل رکھتا ہے، میانہ رکھتا ہے، معتدل رکھتا ہے، تو اس کا جسم سلامت ہو گیا اور اس کی فکر جو ہے وہ صحیح اور سالم کام کرتی ہے. یعنی زیادہ کھانے سے انسان کی جو فکر ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے، کیونکہ ہمارا جو اسٹمک ہوتا ہے اس کی کوالٹی ہے. اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ لاسٹک کی طرح ہوتا ہے کہ جتنا اس کے اندر ڈالتے ہیں نا وہ اسٹمک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. یہ اس کے اندر بہت ہی، میں سمجھتی ہوں، مجھے تو لگتا ہے ایک بری ہی چیز ہے، کیونکہ وہ لاسٹک کی طرح وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے. پھر کھانے کی عادت انسان کو زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر جب تک وہ اسٹمک میں اتنا کھانا نہیں جاتا پھر وہ بھرتا نہیں ہے. اور جب کھانے کے اوپر انسان کی پوری توجہ ہوتی ہے نا، پھر اس کھانے پھر پینے کی لذت کے لیے پھر وہ سب کام کر دیتا ہے جو اس کو نہیں کرنے ہوتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، اپنے دسترخوان کو سجانے کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں. وہ جب آپریشن کرواتے ہیں، اپنے اسٹمک کا ہی آپریشن کرواتے ہیں جس میں بالون رکھواتے ہیں اور پھر اسٹمک کو چھوٹا کرواتے ہیں، کٹواتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے آپریشنز چل رہے ہیں. وہ بھی اسٹمک کاٹنے کا، چھوٹا کرنے کا، بالون رکھنے کا. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ جو اسٹمک لاسٹک کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا ہے نا، اس کو کم کرنے کے لیے. تو کیوں نہ پہلے ہی اپنے اسٹمک کو ایسی عادت ڈال دی جائے کہ وہ بڑھے نا. پھر اس کے بعد جو میرے مولا ایک اور کوالٹی بتاتے ہیں متقیوں کی، وہ یہی بتاتے ہیں کہ سہلاً امرہ، وہ اپنے کام میں بہت آسان ہوتے ہیں. آسان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جتنے کام ہوتے ہیں بہت ایزیلی لیتے ہیں. ہر چیز کو دماغ پر، لوگوں پر سوار نہیں کرتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے بھی آسان ہوتے، آسانیاں پیدا کرتے اور خود بھی اپنی زندگی کو بہت ایزی طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت میرے مولا نے بتایا کہ سہلاً امرہ. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ متقی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کے سامنے آئیں تو وہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں. یہ متقی کی کوالٹی نہیں ہوتی. متقی کی کوالٹی یہ ہوتی کہ لوگ اس سے آسانی سے مل سکتے ہیں، اپنی چیز، اپنی بات وہ آرام سے کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سہلاً امرہ، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، وہ تکلفات میں نہیں جاتے ہیں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم وہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، کنیکشن رکھنے میں بھی بہت ایزی ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم ایک اور کوالٹی دیکھتے ہیں متقیوں کی، وہ یہی آتی ہے کہ متقی جو ہوتے ہیں وہ حریزاً دینہ، یعنی حریزاً دینہ، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. حرز میں سے آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا یہ حرز ہے، تو حریزاً
دین ہو، وہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، چاروں طرف سے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہت مجھے یہ بہترین چیز لگی کہ میں چاہتی ہوں اس کو تھوڑا سا بتاؤں کہ حریزن دین ہو اپنے دین کی حفاظت اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے یعنی مال، مقام، شہوت کو دین پر قربان نہیں کرتے، ان تمام چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں اپنے دین کے اوپر۔ اور پھر ہم جب متقی کی ایک اور کوالٹی میں آتے ہیں، وہ یہی کوالٹی ہے کہ میتۃً شہوتہ، کہ متقی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی شہوت کو مار دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جب ہم آتے ہیں متقیوں کے اوپر کہ جو متقی ہے وہ اپنی شہوت کو مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اپنی شہوت کو اندر سے ختم کر دیتے، اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شہوت جو ہوتی ہے وہ ان کے ایمان کو، ان کی عقل کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، بلکہ عقل اور ایمان اس کی شہوت کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ متقیوں کی کوالٹی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ یوسف کی آیت میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں 24 میں خداوند عالم نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یہاں پر خداوند عالم بتاتا ہے جناب زلیخا کے لیے کہ بے شک جناب زلیخا کا پوری کی پوری ہمت، یعنی پورے کا پوری ان کا یہی تھا کہ وہ حضرت یوسف کو لے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو خداوند عالم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو، وہ دور ہو گئے کیونکہ اس کے پاس ایک دلیل تھی، پروف تھا، اس کے پاس سب چیزیں تھی اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے۔ تو یہاں پر خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہوت نہیں ہوتی، شہوت ہوتی ہے لیکن اپنی عقل اور ایمان، ان کی عقل اور ایمان جو ہے اس کے شہوت کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو پتہ ہے، اس کے پاس ایک پروف ہے کہ یہ بات غلط ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے جو مجھے لگتا ہے آغا پناہیان کی بات ہے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آغا پناہیان کچھ ایسی دعا کرو کہ میری شہوت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ جو خواہشات ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا نہیں، اب دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں نا، خواہشات، شہوت اور ایسی چیزیں، یہ اللہ نے رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ جب ایک بندہ اپنی شہوت سے فائٹ کرتا ہے، اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور اپنے آپ کو سیف اور اللہ کے لیے پاک اور پاکیزہ رکھتا ہے، اس وقت خداوند عالم کی ذات اس بندے کے اوپر فخر کرتی ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ تو آغا بہجت نے بھی، آغا پناہیان نے بھی یہی کہا کہ دیکھو یہ بات نہ کہو کہ شہوت ختم ہو جائے، بلکہ جب تم اپنی شہوت سے لڑتے ہو اپنے اللہ کی خاطر تو اس وقت خدا خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ اس بندے کے اندر ایک ول پاور جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور ول پاور کو مضبوط کرنا ایک کامیاب انسان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ول پاور پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو اس کے بعد میرے مولا کیا فرماتے ہیں، مخزوماً ما غیظہ، مقصوماً کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کے لیے بتاتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام جو ہے وہ کاظم الغیظ تھے۔ غیظ کہتے ہیں غصے کو، غضب کو، تکلیف کو کہتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی چیز کہوں، کاظم کا مطلب ہوتا ہے، قزم کا مطلب ہوتا ہے جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، مشکیزہ، جو شدید پانی سے مشکیزہ بھر جاتا ہے، تو مشکیزہ جو بہت پانی سے بھر جاتا ہے اور اس مشکیزے کو وہ بہت پھٹنے لگتا ہے پانی سے، اور پھر اس کے زبردستی اس کے بہت زیادہ پانی پریشر کے ساتھ نکلنے شروع ہو جائے تو اس کے منہ کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ پانی نکل نہ جائے، اور مشکیزہ پھٹ رہا ہوتا ہے اس پانی سے، اور اس کے منہ کے بند کرنے کو کہتے ہیں قزم ہے۔ یعنی شدید 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 غصہ، ایسا غصہ کہ آؤٹ آف کنٹرول، کہ پھٹ جائے، دماغ پھٹ جائے، سب دماغ کی رگ پھٹ جائے، اس کے باوجود بھی انسان اپنے ہی اس سینس کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے، اس کو کہتے ہیں قزم۔ تو جو مومن کی صفت ہوتی ہے وہ قازم ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے دل پر، غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک چیز جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پھر سے ایک دفعہ کہتی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم بہت زیادہ ایکسکیوز کرتے ہیں، ہاں بھئی یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں نا تو ہم بہت برے برے الفاظ بول لیتے ہیں، بہت مارا ماری دھاڑا دھاڑی جو بھی ہوتا ہے کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم
ایکسکیوز کرتے بھی میں تو غصے میں تھی. تو ہمیں لگتا ہے جو غصے کی چیز ہوتی ہے وہ ثبت نہیں ہوتی, وہ لکھی نہیں جاتی, اس کا گھیراؤ نہیں ہوتا, اس کا حساب نہیں ہوتا. حالانکہ خداوند عالم نے خود کہا ان السمع والبصر والفؤاد, کان وہی کان جو سننے والے ہیں, بصر وہ گہرائی سے دیکھنے والی آنکھ, والفؤاد اسی فؤاد وہ دل جو انسان کے جذبات اور احساسات سے بھر جاتا ہے, جس کے اندر وہ جذبات اور احساسات کے اندر ایک چیز جو غصہ ہے وہ بھی آ جاتی ہے, غصے والا دل. ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک مسئولا, یہ سب سے ان سے سوال ہوگا, سوال کیا جائے گا. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہی غصے والا دل, اس سے تو ہر حال میں سوال ہوگا. تو یہاں پر وہی آتے ہیں مخزوماً غیظہ. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام 4 اور صفتیں بتاتے ہیں متقیوں کی, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں. میں چاہتی ہوں بس ایک ہی کوالٹی بتاؤں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں الخیر منہ مأمول والشر منہ مأموم ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین وان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. یہاں امام فرماتے ہیں الخیر منہ مأمول. یہاں امام فرماتے ہیں ان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو خیر ہوئے نا, ہمیشہ وہ متقی سے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں. ہمیشہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں خیر دے گا, کبھی بھی ہمیں بری چیز نہیں دے گا. اور یہاں کہتے ہیں وَالشَّرُ مِنْهُ مَأْمُونٌ, اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں, امان میں ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی کسی کو شر نہیں دیتا, تکلیف نہیں دیتا. ان کان من الغافلین کتب فی الذاکرین, اگر وہ لوگ غافل لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو بھی وہ ذکر الہی کرتا ہے اور وہ ذاکرین الہی میں لکھا جاتا ہے. وَإِن كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ, اور اگر وہ ذکر کرنے والوں میں موجود ہوتا ہے, ذاکرین میں موجود ہوتا ہے, لم یکتب, ہرگز نہیں لکھا جاتا اس کو غافلوں میں. تو یہاں کتنا خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں. یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, رسول خدا فرماتے ہیں الا کیا میں نہیں انبئکم, تم لوگوں کو خبر دوں, لم سمی المؤمن مومنا, کیوں مومن کو مومن کہا جاتا ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِإِيمَانِهِ النَّاسِ عَلَى نَفْسِهِمْ, کیونکہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں, امان میں ہوتے ہیں, پروٹیکشن میں ہوتے ہیں ان سے. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں ان کے نفس سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں. وَأَمْوَالِهِمْ, لوگوں کی جان مال ہر چیز ان سے امان میں ہوتی ہے, محفوظ میں ہوتے ہیں. پھر رسول خدا فرماتے ہیں اَلَا أُنَبِّئُكُم مِّنَ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ, کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتا دو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں من سلم الناس من یدہ ولسانہ, جس سے محفوظ ہوتے ہیں لوگ, جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ ہو, اس کو مسلمان کہتے ہیں, زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کو. یہاں کتنا خوبصورت میرے مولا نے بیان کیا اور رسول خدا نے بیان کیا کہ مومن اور مسلمان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے کہ لوگ ان سے محفوظ ہو, امان میں ہو, اور لوگ ان سے ہمیشہ خیر کی اور برکت کی امید رکھے. اور جب بھی وہ آئے جائے گزرے بیٹھے کہیں پر بھی وہ آئے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اس میں سے کوئی نقصان کوئی شر نہیں ملنے والا ہے. رسول خدا کی حدیث بیان کرتی ہوں, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مثل المومن کمثل النحلة ان صاحبته نفعه وان شاورته نفعك وان جالسته نفعك وكل شانه منافع وكذلك النحلة كل شانها منافع. انشاءاللہ اس حدیث کو بہت ڈیٹیل سے بیان کروں گی. کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ انشاءاللہ ایک ایک لفظ اس کو بتاؤں گی کہ میرے رسول خدا نے کیا فرمایا. ہاں مومنات, ہم لوگ 19ویں ماہ رمضان کی رات میں پہنچنے والے ہیں اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ شب بہت بڑی شب ہے,
بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا سچا پیروکار بنا، وہ مولا کائنات امیر المومنین جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا جو ہے وہ مولا کا پورا وجود جو ہے وہ شفا ہے۔ مولا میں وہی سوچتی ہوں کاش اے میرے مولا ہم آپ کا نام سنتے ہی ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، لیکن نہج البلاغہ تو پورے کے پورے آپ کے الفاظ ہیں، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے مولا امیر المومنین کا پیروکار بنا، سچا پیروکار بنا، سچا وفادار بنا، سچا محب بنا، سچا شیعہ بنا، وہ امیر المومنین کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے اور شدید گرمی تھی اور گرمی کا عالم تھا، اور اس گرمی کے عالم میں مولا کائنات امیر المومنین سے پسینہ بہنے لگا تو رسول خدا ساتھ تھے۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو حبیب خدا ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے علی کے پسینے کو ہاتھ میں لیا اور مولا کائنات سے کہا اے علی آپ کو پتہ ہے آپ کا پسینہ بھی میرے لیے تبرک ہے، یعنی رسول خدا بتاتے ہیں کہ علی کا پسینہ جو ہے وہ سنت ہے، ہمارے لیے تبرک ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے لیے کہتے ہیں یعنی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں میرے علی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، آج اس مولا کی ضربت کا دن ہے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حق علی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ